اب نائے ہرمز سے پاکستانی پرچم بردار مزید 20 جہازوں کو گزرنے کی اجازت مل گئی۔ روزانہ 2 جہاز اب نائے ہرمز عبور کریں گے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام کہا، ایران کا یہ اقدام خوش آئند ہے، تعمیری ہے، تعریف ہونی چاہیے۔ یہ پیش رفت خطے میں امن و استحکام کے فروغ کا پیشہ خیمہ ہے۔ یہ مثبت اعلان امن کی جانب ایک اہم قدم ہے، اجتماعی کوششوں کو مضبوط کرے گا۔ مذاکرات، سفارتکاری، اعتماد سازی ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ اسحاق ڈار نے امریکی نائب صدر، وزیر خارجہ خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ کو بھی ٹیگ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ، کشیدگی میں کمی اور فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں، مشرق وسطیٰ تنازع پر ثالثی کے لیے آج اسلام آباد میں بڑی بیٹھک۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی، مصر کے رہنما قیام امن کے لیے سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان اور مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی پاکستان پہنچ گئے۔ سعودی وزیر خارجہ آج پاکستان پہنچیں گے۔ اجلاس میں خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں سمیت مختلف امور پر تفصیلی غور کیا جائے گا۔ مہمان وزیر خارجہ وزیر اعظم سے بھی ملیں گے۔ وزیر اعظم اجتماعی اقدامات سے کشیدگی کے خاتمے کے لیے پر امید۔ ایک ہفتے میں دوسری بار ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ، 1 گھنٹے سے زائد گفتگو۔ ایران پر حملوں کی مذمت، ایرانی عوام کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کا اعادہ، قیمتی جانوں کی ضیاع پر دکھ کا اظہار۔ ایرانی صدر نے وزیر اعظم کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کو سراہا، مذاکرات اور ثالثی کے لیے اعتماد سازی کی ضرورت پر زور۔ مسعود پزشکیان کی پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف، وزیر اعظم نے یقین دلایا پاکستان امن کے لیے تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ علاقائی ممالک اپنی سرزمین کا ایران کے خلاف استعمال روکیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے علاقائی ممالک کے لیے اہم پیغام، کہا، بارہا کہہ چکے ہیں کہ ایران حملوں میں پہل نہیں کرتا۔ اگر ہماری تنصیبات یا معاشی مراکز کو نشانہ بنایا گیا تو ہم بھرپور جواب دیں گے۔ خطے کے ممالک ترقی اور سلامتی چاہتے ہیں تو اپنی زمین استعمال نہ ہونے دیں۔ خطے میں کشیدگی کم ہونے کے بجائے بڑھنے لگی، یمن بھی جنگ میں کود گیا۔ ایران کے حامی حوثیوں کے مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون سے حملے، اب نائے ہرمز بند، باب المندب کی بھی ناکہ بندی کا خدشہ۔ یمن کی مزاحمتی تنظیم انصار اللہ کا کہنا ہے کہ بیلسٹک میزائل حملہ ایران، لبنان، عراق اور فلسطینی علاقوں پر حملوں کے جواب میں کیا گیا۔ جارحیت ختم ہونے تک آپریشن جاری رہیں گے۔ ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں، کسی بھی نئے عسکری اتحاد کی صورت میں فوری کارروائی کی جائے گی۔ اسرائیل نے یمنی میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ ایران کی توانائی اور جوہری تنصیبات پر حملوں کے بعد جنگ میں شدت۔ اسرائیل کا ایران کی مرین انڈسٹریز آرگنائزیشن کی ہیڈ کوارٹر پر حملہ، 2 پاور پلانٹس بھی مکمل تباہ۔ تہران میں یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر بمباری۔ ایران کے مغربی صوبے خوزستان کے شہر ہفتگل پر بھی حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے پانی کے بڑے ذریعے کا نشانہ بنایا گیا۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 93,000 شہری عمارتیں تباہ ہوئی ہیں، 295 طبی مراکز اور 600 سکول شامل ہیں۔ ایران میں شہداء کی تعداد 2000 کے قریب پہنچ گئی۔ فارس میں F-16 کو نشانہ بنانے اور طیارے کے سعودی عرب میں گرنے کا ایرانی دعویٰ۔ شیراز میں امریکی ڈرون تباہ۔ ایران کے بوش شہر جوہری پلانٹ کے قریب پروجیکٹائل حملہ، 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ امریکہ نے ایران کے بحری جہازوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ ایران کے اسرائیل اور خطے میں امریکی اڈوں پر حملوں میں تیزی۔ اسرائیل کے مختلف علاقوں پر میزائل حملے، 1 شخص ہلاک، 142 زخمی، عمارتوں اور گاڑیوں کو شدید نقصان۔ کویت میں امریکہ کے 6 بحری جہاز تباہ کرنے اور کئی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی ڈرون حملہ، آگ لگ گئی۔
ایرانی حکام کے مطابق دبئی میں 2 مقامات پر 500 امریکی فوجیوں کی قیام گاہوں کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ یوکرین کے اینٹی ڈرون سسٹم کا گودام بھی تباہ کیا۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر میزائل حملہ، 12 امریکی فوجی زخمی، کئی امریکی ریفولنگ طیاروں کو نقصان۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے 5 بھارتی شہری زخمی ہو گئے۔ عمان کی بندرگاہ سلالہ پر امریکی سپورٹ بحری جہاز پر حملہ، آپریشن معطل۔ کویت کی الشویخ بندرگاہ پر امریکہ کے 6 ٹیکنیکل جہاز تباہ کرنے کا ایرانی دعویٰ۔ عراقی وزارت داخلہ کے حملوں میں 2 پولیس اہلکار ہلاک ہونے کی تصدیق۔ پاسداران انقلاب کا آج حملوں میں 500 امریکی فوجی ہلاک زخمی کرنے کا دعویٰ۔ کہا کہ جنوبی فارس میں ایک امریکی F-16 طیارہ مار گرایا۔ طیارہ سعودی ایئر بیس پہنچنے سے پہلے کریش ہو گیا۔ مقبوضہ فلسطین اور خطے میں امریکی اور اسرائیلی صنعتوں پر شدید حملے کیے گئے۔ آئندہ ایرانی صنعتوں پر حملہ ہوا تو نتیجہ سوچ سے برا ہوگا۔ حیفا میں اسٹریٹجک الیکٹرانک وارفیئر سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ بن گورین ایئر بیس پر ایندھن کے ذخیروں پر بھی حملہ کیا گیا۔ اسرائیل کے لبنان میں بھی حملے۔ جنوبی لبنان میں بمباری سے 3 صحافیوں اور طبی عملے کے 5 ارکان سمیت 16 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حزب اللہ کی شدید مزاحمت، 2 افسران سمیت 9 اسرائیلی فوجی زخمی۔ اسرائیل کا حزب اللہ کے 2 عہدیداروں کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ لبنان میں 2 مارچ سے اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 1189 ہو گئی، 3427 زخمی ہوئے۔ ایران سے جنگ جلد ختم ہوگی۔ امریکی نائب صدر جیری وینس نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ زیادہ تر فوجی اہداف حاصل کر لیے۔ صدر ایرانی حکومت کو شدید کمزور کرنے کے لیے جنگ کچھ عرصہ مزید جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں 1 یا 2 سال تک ایران میں رہنے میں دلچسپی نہیں ہے۔ دوسری طرف سینکوم کا کہنا ہے کہ 3500 امریکی میرینز اور سیلرز مشرق وسطی پہنچ گئے ہیں۔ واشنگٹن کے متضاد بیانات اور دھوکہ دہی جنگ بندی میں رکاوٹ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ترک منصب سے گفتگو، کہا کہ تہران کے شکوک و شبہات اور عدم اعتماد بڑھ گیا ہے۔ واشنگٹن کے غیر مستقل موقف اور غیر معقول مطالبات نے عدم اعتماد کو گہرا کر دیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا ترک منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس اراغچی نے جنگ کے خاتمے کے لیے کوششوں پر ترکی کا شکریہ ادا کیا۔ حقان فدا نے کہا ہے کہ جنگ بندی میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عراق کو جاری کشیدگی سے ہر صورت بچایا جانا چاہیے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کہتے ہیں کہ عراق کی خود مختاری خود خطے اور علاقائی استحکام کے لیے نہایت اہم ہے۔ کشیدگی روکنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جانے چاہیے۔ فرانسیسی صدر کی عراق کے نیم خود مختار کرد خطے کے صدر نیچروان بارزانی سے رابطہ ہوا، ان کی رہائش گاہ پر ہونے والے حملے پر اظہار یکجہتی کیا۔ وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارت سے متعلق پاکستان کا بڑا اقدام۔ ایران کے راستے برآمدات کے لیے بینک گارنٹی اور لیٹر آف کریڈٹ کی شرط سے عارضی استثناء۔ زمینی راستے کے ذریعے ایران، آذربائیجان، وسطی ایشیائی ملکوں کو برآمدات کی اجازت دے دی گئی ہے۔ 3 ماہ کے لیے خصوصی رعایت، 24 مارچ سے 21 جون تک نافذ العمل۔ حکومت ایران کو چاول، آلو، گوشت، پیاز، مکئی اور پھلوں سمیت متعدد اشیاء برآمد کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ سمندری خوراک، فارماسیوٹیکل مصنوعات کی برآمدات پر بھی رعایت شامل۔ بنوں میں دہشت گردوں کا پولیس کی گاڑی پر حملہ، ASI دلنواز خان شہید، 3 اہلکار شدید زخمی۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گردوں کی 2 موٹر سائیکلیں تحویل میں لی گئیں۔ RPO کے مطابق حملہ تھانہ ہیوت کی حدود میں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا واقعے کا نوٹس، IG پولیس سے رپورٹ طلب۔ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا کہ صوبائی حکومت شہید اہلکار کے اہل خانہ کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑی ہے۔ دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیاں ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتی۔